نماز تہجد وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اسپیشل حکم دیا جی کہ آپ رات کو تہجد پڑھا کریں، اور آپ نے پھر ایسی تہجد پڑھی کہ پوری رات۔ اور اماں جی عائشہ سے ایک صحابی نے پوچھا، اماں جی اللہ کے رسول تہجد کیسے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اماں جی کہتی پتر تساں پوچھ کے کی لینا ہے، کیا مطلب بتانا نہیں چاہتی تھی؟ نہیں، اماں جی کہتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، اللہ کے نبی جتنی خوبصورت اور جتنی طویل تہجد پڑھتے تھے تمہارے بس کا روگ نہیں، تم رہنے دو۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کو وضو کے لیے پانی اور مسواک، اماں جی عائشہ کہتی ہیں ہم تیار کر کے آپ کے بستر کے پاس رکھ دیتے تھے۔ جب آپ تہجد کے لیے آخری پہر، رات کا تیسرا آخری پہر جب شروع ہوتا اٹھتے تو آپ اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے، اٹھنے کی دعا پڑھتے، جی پھر آپ قضائے حاجت کرنے کے بعد مسواک کرتے، وضو کرتے، اور اس کے بعد آپ 2 ہلکی رکعت پڑھتے تھے۔ ابتدا میں جی 2 مختصر سی رکعت، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ طویل رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس میں کرنا کیا ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی تہجد کی جو نماز ہے یہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے کیا؟ جو آپ کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود غالباً آئے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا آج مزہ آئے گا، اللہ کے نبی پڑھ رہے تو میں بھی پڑھوں گا۔ تو آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے سورہ بقرہ ایک ہی رکعت میں پوری پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، اور پھر آپ نے آل عمران بھی پڑھی۔ تو یہ 6 ساڑھے 6 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھ کے رکوع کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو سوال تھا نا کہ پڑھیں کیا، جی تو سورہ فاتحہ کے بعد اگر حافظ قرآن ہے تو شروع سے شروع کر دے، جتنا اللہ توفیق دے پڑھتا رہے، اور اگر بالفرض آپ کو پورا قرآن یاد نہیں ہے اور آپ پھر قل ھو اللہ احد ہی پڑھنا چاہتے تو بھی جائز ہے۔ ایک صحابی رسول پوری رات تہجد پڑھتا رہا اور ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتا رہا، سبحان اللہ۔ تو صبح کو دوسروں نے شکوہ کیا اللہ کے نبی یہ ایک ہی سورت پڑھتا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا اس سے بھی پوچھو کہ کیوں یہی پڑھتا رہا ہے ایک ہی سورت؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، اس میں میرے اللہ کی صفات ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت لے گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایک ہی سورت کو رپیٹ کرتے رہیں تو بھی جائز ہے۔ مثلا ایک رکعت میں 1 سے زائد مرتبہ آپ 100 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تو پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ کو قرآن مجید یاد ہے تو جہاں سے یاد ہے جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور سجدوں اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے تو وہی دعائیں جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ وہی تسبیحات ہیں جو عام نمازوں کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سجود میں دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو جتنی مسنون دعائیں، جتنی قرآنی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ ساری مانگیں، اور پھر جب تشہد میں بیٹھ جائیں تو جی بھر کے دعائیں کریں، یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ تو 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں۔ کتنی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ 11 مہینے آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل اور 3 وتر۔ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے، اس کا دل کرتا ہے، جی اس کو لمبی قرات نہیں آتی، مختصر قرات کے ساتھ وہ زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی کا یہ جو فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، اور جب کسی کو یہ ڈر ہو کہ اب فجر کی اذان ہونے والی ہے تو وہ 1 وتر پڑھ لے تو اس کی ساری نماز طاق ہو جائے گی، تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر وہ 8 سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو نوافل ہیں بھائی، وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر سنت کے مطابق پڑھے کہ پڑھے 8 ہی اور ہر رکعت میں 1 پارہ پڑھے تو شوق بھی پورا ہو جائے گا، مزہ بھی آئے گا، سنت کے مطابق بھی رہے گا۔ تو سنت کے مطابق عمل کرنے میں زیادہ مزہ بھی ہے، زیادہ ثواب بھی ہے، لیکن اگر کوئی 8 سے زیادہ پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے بدعت کی ہے، وہ پڑھ لے، جائز ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ 40 رکعت رات کو پڑھتا ہے تو پڑھ لے۔ تو یہ ہے تہجد کی نماز کہ جتنی بھی پڑھے شوق اور ذوق کے ساتھ، اس کے اوپر آئے کہ وہ نفل کہتے ہیں اس کو بعض کو جو فرائض سے زیادہ ٹھیک ہے، اضافی ہے، تو یہ اس کے اپنے شوق پر ہے کہ جتنی مرضی پڑھے۔